اسار رانا صاحب لیگل رائے بھی آ گئی بقول ان کے، انہوں نے ڈیلیبریشن کے بعد ٹویٹ کی ہے، انٹرنل انکوائری کوئی کی ہے تو انہیں ملا کہ ان کے سٹاف نے ان کو صحیح انفارم نہیں کیا. اب یہ جو انہوں نے ایک سٹیپ لے لیا ہے، اٹ از گوئنگ ٹو لیڈ اٹ ٹو another انکوائری. کون سا ایسا فورم ہے جو موجودہ حالات میں سب کچھ ہی اتنا کمپرومائز ہو چکا ہے آلریڈی، سپریم کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں، وہ کون سا فورم ہوگا جو انکوائری کرے اور اس کو مانا بھی جائے؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ صدر ڈیفینیٹلی ریاست کا سربراہ ہے اور ان کی عزت اور ان کا وقار 24 کروڑ لوگوں کا وقار ہے. اگر ایوان صدر کی موڈیسٹی کمپرومائز ہوتی ہے تو پھر تو پاکستان میں کوئی بھی چیز جو ہے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ محفوظ ہے. یہ خالی مسئلہ دستخط کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایوان صدر کی وقار کا اور اس کے معیار کا ہے. ابھی آپ نے جو سوال کیا کہ ہم بہت ساری چیزوں میں کمپرومائز ہو چکے ہیں، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا سوال ہے جو آپ نے مجھے کیا کہ کیوں ہو چکے ہیں، ایسی کیا وجہ ہوئی ہے، کون لوگ تھے جنہوں نے آپ نے کہا نا کون سا فورم ہے جس کے اوپر یہ بات ہو سکتی ہے. دنیا کے تمام معاملات اس ملک کی سپریم کورٹ میں جا کے اس طرح کے ایشوز حل ہوتے ہیں. لیکن جب آپ سپریم کورٹ کے ججوں کو ایک خاتون جلسے میں نام لے کے غدار، جھوٹا، مکار، فریبی کہے اور پارلیمنٹ میں ان کی تصویریں اٹھا کے ججوں کی اور ان کو گالیاں دی جائیں، تو پھر آپ نے تو اس کا مطلب ہے کوئی ادارہ معزز رہنے ہی نہیں دیا. آج پیپلز پارٹی نون لیگ کہہ رہی ہے صدر صاحب استعفیٰ دے دیں، تو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے خلاف بات کر سکتا ہے اس کو بس اس کو ختم کر دیں. تو پھر یہ پاکستان کا نظام، پاکستان کے ادارے، اس کی ہیرارکی وہ بھی رہنی چاہیے کہ نہیں رہنی چاہیے. پہلے آپ نے سپریم کورٹ کے ججوں کو اتنا زیادہ ملائن کر دیا کہ وہ ڈیفینسو ہو گئے اور پیچھے بیک فٹ پہ چلے گئے. اب آپ نے صدر کے خلاف کر دیا. آپ کیا کہہ رہے ہیں اس ملک کو؟ ایسے نہیں لگتا آپ کو کہ سب انتظار کر رہے ہیں کہ صدر اور چیف جسٹس جائیں؟ ہاں بالکل، میں نے ابھی سوال کیا احمد اویس صاحب سے، اور لیکن صدر نہیں جانے والے. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے. صدر نہیں جائیں گے. آئینی ماہرین تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک نئی اسمبلی وجود میں نہیں آتی صدر صاحب اپنا آفس کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو کس کو اتنی جلدی، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ہر چیز کو توڑنے اور کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان، جسٹ ایک منٹ مجھے دیجیے گا، ہم پروگرام کا آغاز کتنا لائٹر موڈ میں کرتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ کتنے لائٹر موڈ میں ہم ہمارے، وائی وی آل تھری اتنے ڈپریشن میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے کہ یار پاکستان کی عظمت، پاکستان کی جو ایک کسی بھی ملک کی جو وہ ہوتی ہے، اگر وہی کمپرومائز ہو رہی ہے اپنے مقاصد کے لیے، تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اچھا ملک صاحب، میں یہ جب پڑھ رہی تھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات کر لوں، کیونکہ رانا کی اکثر باتیں ہوتی ہیں جیسے اردو ڈائجسٹ میں نہیں لکھی ہوتی کارنر پہ صبح صبح اٹھو اور اللہ میاں کو یاد، اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں. تو میں بڑا 5 دفعہ میں چاہ نہیں رہا تھا ایک بات کرنی جو مجھے کرنے پہ مجبور کر دیا. جی آپ نے مجھے بھی روک دیا کہ پہلے میں بات وہ سنو نا، وقار، صدر، عزت، احترام، وہ بڑی بڑی پیاری پیاری باتیں. تو میں آج ہی نا اسی چکر میں تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا. تو ایک جاننے والا اسی جہاں پہ یہ ہمارے صدر صاحب مہمان صدر کے سورس ہی ہیں، اب نام تو نہیں بتائیں گے، تو ان سے میں بات کر رہا تھا. میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی یہ تو صدر ہوتے ہیں، ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، بڑا احترام ہوتا ہے. تو ایک واقعہ سن لیں جی کتنا احترام ہم عملی طور پہ کیا کرتے ہیں. وہ یہ تھا کہ جو سابق اپنا وزیر اعظم میں چیئرمین صاحب، انہوں نے ان سے ہی ریکویسٹ کی کہ جناب مجھے جنرل باجوہ سے ملاقات کرا دیں. تو انہوں نے کرا دی. آفٹر آل ایز اے پریزیڈنٹ. اب یہ احترام 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 جو 15 دفعہ انہوں نے استعمال کیا. تو جب ہم بیٹھے نا، جب جنرل باجوہ سابق وزیر اعظم کی میں بات کر رہا ہوں، اپنا چیئرمین پی ٹی آئی، اور صدر پاکستان جن کا احترام اور ریاست کی علامت اور وغیرہ وغیرہ، تو جناب سب سے پہلے کہا کہ جناب تسی تو باہر جاؤ.
تو وہ صدر صاحب کو جناب کہا کہ آپ چلے جائیں کیونکہ میں نے بات کرنی ہے. تو جو احترام ہے نا اس یہاں، بلکہ ہسٹری شاید یہ میرے سے زیادہ جانتا ہے، ہم باتوں میں بڑا احترام کرتے ہیں، ہم کتابوں میں بڑا احترام کرتے ہیں. اصل میں ہم نے میرے کو پاکستان کے صدر کو جو سمجھا ہے وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا، وہ میری تو یہ چھوٹی سی، میں کہ میں آپ کو بتا دوں کتنا احترام کرتے ہیں. وہ ویسے ابھی گفتگو، پھر اس کو میں اپنا پوائنٹ بول لوں، پھر وہ گفتگو آگے بڑھانی چاہیے کہ کس نے صدر کو احترام دیا آج تک. میں چاہوں گی ممنون حسین سے لے کے ساری ہسٹری ذرا آپ بھی بتائیں. میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ یہ سامنے میرے جو ڈیٹیلز آ رہی تھیں اس میں تھا کہ جب سینٹ میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل پیش کیا گیا تو حکومتی ارکان اور اپوزیشن نے بل کی کاپیاں پھاڑ دیں. ٹھیک ہے، ابھی کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے، سینیٹر رضا ربانی نے بھی بل کی کاپیاں پھاڑ دی. بس روئے نہیں تھے، وہ اکثر پہلی دفعہ روئے بھی تھے، ایک دفعہ روئے بھی تھے. ہاں، پھر اس بل پر جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، نیشنل پارٹی سمیت سب نے بہت احتجاج کیا اور اینڈ میں چیئرمین سینٹ کو بل قائمہ کمیٹی کے حوالے کرنا پڑا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ سے کچھ اور متنازع شقیں نکال کے دوبارہ پیش کیا گیا اور پھر صدر کو سمری جو ہے وہ دستخط کے لیے بھیجی گئی. ابھی تو یہ سٹانس تھا. اب اگر صدر نے کہا ہے کہ میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا اور وہ میرے دستخط نہیں ہیں، تو سب کہہ رہے ہیں آپ استعفیٰ دے دیں. تو یہ جو بہت خلاف تھے سارے ایک فورم پہ، جو ایگری نہیں کر رہے تھے اس سے، اس کو تو روکنے کے لیے سارے ایک طرح سے ایک فورم پہ اکٹھے ہو رہے تھے، لیکن آج سب کہہ رہے ہیں صدر صاحب استعفیٰ دے دیں. آج میں اچھا یہ بھی دوسری بڑی اچھی آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں دوپہر 2 بجے جس کو ہم صدر پاکستان کہتے ہیں نا، ریاست کی علامت، وہ ایک پی ٹی اے کا صدر بن چکا ہے اور دوسرا اپوزیشن کہہ لیں یا پیپلز پارٹی کہہ لیں یا مسلم لیگ نون کہہ لیں، وہاں سے شور ڈال کے ہو نااہل سنبھال نہیں سکتا، ایک سائن کر نہیں اپنے پکڑ سکے، اپنے جو گھر کے لوگ ہیں سٹاف کا نہیں پتہ، جو حکم دیا ہے وہ پورا نہیں ہو سکا. وہ یہ آپ اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ میں تو اہلیت نہیں ہے، وہاں پہ یہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے. اب دوسری طرف وہ کہنے وہ اتنا بڑا عہدہ، اتنا وقار، اتنا عظیم بندہ صدر، اس کے ساتھ ہی ہو گیا، چلو سپریم کورٹ میں بھاگو، ادھر لے جو یو این او چلی، بوسنیاں چلی. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیوں ہر جگہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں. اس کا مجھے بھی رہنمائی کر دو. آپ سے یہ پوچھ رہی تھی بس اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس میں ڈویژن ہے، اس میں کنسنسس نہیں ہے، ہماری ڈائریکشن کوئی نہیں ہے. ہم پاکستان کی سرو کوئی نہیں کرنا چاہ رہا، ہم اپنے اپنے قبیلے میں اپنی پوزیشن میں بیٹھے ہیں. آپ اور دوسرا ایک اور سوال بھی پیدا ہو گیا کہ یہ واقعی سارا کچھ تبھی ہوا کہ ایک یہ بھی آرگومنٹ آ گیا، ادھر ہی شاہ محمود قریشی کی گرفتاری ہوتی ہے، ادھر ہی اسد عمر کی گرفتاری ہوتی ہے. اور کل میں نے شو میں آپ کو بتایا تھا کہ بڑا پریشر بلڈ ہو رہا ہے ودن دی پارٹی کہ جناب آپ ہمارے خلاف ہی جو کیسز آ رہے ہیں یہی ہو رہا ہے. تو ایک یہ بھی پورا ایک آرگومنٹ ہے کہ یہ جو ٹویٹ آیا یہ ایک پی ٹی آئی کی محبت میں ہے، یہ اپنی پارٹی کے لیے ہے. یہ بھی آگے وہ پی ٹی آئی کی محبت میں صدر مملکت یہاں تک چلے گئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سٹاف نے بریچ آف ٹرسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، مان لیا. کون سے صدر کو ہم نے اپنا صدر سمجھا ہے آج تک؟ دیکھیں ورلڈ بینک کے صدر کو ملک صاحب نے جو بات کی، قومی ڈائجسٹ پڑھتے رہیں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ خواتین ڈائجسٹ پڑھتے رہیں، کیونکہ جو ان کے اندر جتنی یہ وہ کرتے نا بات چبھنے والی، وہ خواتین کے یا اسٹار پلس کے ڈراموں میں دیکھنے میں ملتی ہے. تو مجھے، لیکن میں آتا ہوں